علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات. برائے عظمت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. تمام شیان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. پڑھتی تھیں ہمیشہ حدیث کے بعد، اور اس مرتبہ اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کا چند روز پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے. ان کا نام ہے تجلی ظہیر، اور آپ تمام سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 دفعہ قل هو اللہ احد اول و آخر درود کے ساتھ ان کی روح کو ہدیہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مرحومین کو بھی اس سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں. تجلی ظہیر بنت مہدی ظہیر، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب جو ہر معصومین کو ہدیہ کرتے ہیں اس سے حاصل ہونے والا ثواب تجلی ظہیر بنت مہدی ظہیر اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں. پروردگار عالم ان کی قبور کو کشادہ فرمائے، روشن فرمائے، اور ان کے قبور کو جنت کا ایک باغ قرار دے، اور بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ ہیں مجالس عزا یوں ہی برپا کرتے رہیں اور ان میں یوں ہی شرکت کرتے رہیں. بار الہ امتی محمدی کے ذمے جو جو کام ہے اسے پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ضمیر کے حوالے نہ کرنا، اپنے نفس پر ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑنا. اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے ولی اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ایمان و انصار میں شامل فرما، اور رہبر معظم کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. زینب کی بھتیجی ہے تو زہرا کی ہے پوتی، زینب کی بھتیجی ہے تو زہرا کی ہے پوتی، عباس کی آغوش میں کھیلی ہے سکینہ. زینب کی بھتیجی ہے تو زہرا کی ہے پوتی، عباس کی آغوش میں کھیلی ہے سکینہ، اور سینہ فرزند نبی ہے اس کا بچھونا، سینہ فرزند نبی ہے اس کا بچھونا، اس عرش فضیلت پہ اکیلی ہے سکینہ، اس عرش فضیلت پہ اکیلی ہے سکینہ. درود پڑھ دیجیے شہزادے کی عظمت پر بآواز بلند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين صلوات اللهم صل على الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعطر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجج الرضوية وجود التقوية ونقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة قائم بأمر الله صلوات آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام
تو طبری بھی یہ روایت لکھتے ہیں، الارشاد میں شیخ مفید بھی اس روایت کو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر غضبناک ہوئے اور پورے مجمع کو اکٹھا کر کر ایک مرتبہ پیغمبر نے تشریف اٹھائی، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ علی کا گلہ مجھ سے نہ کیا کرو، مجھ سے علی کی شکایتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ علی حدود اللہ جاری کرنے میں بہت سخت ہیں، علی اللہ کے معاملات میں بہت سخت ہیں، یعنی کہ جب شریعت کی بات آتی ہے، جب احکامات کی بات آتی ہے تو علی رعایت نہیں کرتے۔ جب ایک مرتبہ رسول کو غضبناک دیکھا تو سب کے سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اب حج سب مل کر بجا لائے، اب حج سے واپس ہو رہے ہیں، سب مدینے کی جانب بڑھ رہے ہیں، بہت خوشی خوشی سب جا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے مدینے سے الگ ہونا ہے، کچھ لوگوں نے بیچ میں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے لوگ پیغمبر کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے کہ پیغمبر کی زندگی کا پہلا حج ہے، تو سب اس کے لیے آ گئے۔ اچھا، اب جب واپس جا رہے ہیں تو خوشی خوشی سب اپنے گھروں کے لیے نکل پڑے۔ اچھا، اب جب ایک مقام پر جو کہ جوفا کا مقام ہے، وہاں سے 3 میل کی دوری پر ایک پرخار وادی ہے کہ جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1,24,000 افراد کا مجمع ہے۔ اب جب اس وادی میں پیغمبر نے کہا کہ ہم یہاں پر رکیں گے، سب حیران پریشان کہ اچانک یہاں پر اور اس قدر گرمی کے عالم میں، کہ اتنی گرمی ہے کہ کہتے ہیں کہ اصحاب نے اپنی ردائیں اتار کر پیروں کے نیچے رکھ لی تھیں، یا پھر ایک سرا سر پر تھا، ایک سرا پیروں کے نیچے تھا، اتنی گرمی۔ کہا کہ اتنی سخت دھوپ میں، گرمی میں پیغمبر یہاں کیوں روک رہے ہیں ہمیں؟ اور وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی قافلے رکتے ہوں ہمیشہ۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو عربوں کو ہمیشہ بس یہاں سے گزرتا ہی ہوا دیکھا ہے، ہم نے تو کبھی کسی قافلے کو یہاں پر رکا ہوا دیکھا ہی نہیں، تو پیغمبر یہاں کیوں روک رہے ہیں؟ اچھا، دوسری طرف آیت نازل ہو چکی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ قرآن کے 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، کہ رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا، اور پروردگار عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر اعلان کرنا نہیں چاہ رہے تھے، پیغمبر اعلان کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اب جب آیت اس انداز سے اتری نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت، کہ اے رسول اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت نہیں انجام دیا، یعنی کہ پوری رسالت داؤ پہ لگی ہے۔ تو اس موقع پر ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ ذرا ظہر کی نماز ادا کی جائے، سب نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اب ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب ہمتن گوش ہیں کہ کیا بات ہے، پیغمبر نے کیوں روکا ہے، اب کیا بات ہوگی؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ پالان شتر کا ممبر بنایا جائے۔ اب پالان شتر کا ممبر بنا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر جلوہ افروز ہوئے، اور بعد حمد و ستائش پیغمبر نے یہ کہا کہ میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرا بلاوا آ گیا ہے، میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن تمہارے درمیان انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت اہل البیت، جب تک ان سے انی تمسکتم، جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملے۔ جب ایک مرتبہ یہ اعلان کر دیا، پھر کہا الست اولی بکم من انفسکم یا الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن و مؤمنہ من نفسی، کہ یہ بتاؤ کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق تصرف نہیں رکھتا؟
کیا میں تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، نحن نشہد، ہم جاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ نے اخذ بید علی، ایک مرتبہ علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اور کیا فرمایا؟ فوراً اس سرپرستی کے اقرار کے بعد کیا فرمایا؟ فمن کنت مولاه فہذا علی مولا۔ اور یہ فا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ فوراً بعد، میرے فوری بعد، فمن کنت مولاه فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور یہاں اور یہیں پر پیغمبر نے روکا نہیں، من کنت مولا کے اعلان کے بعد پیغمبر نے روکا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ کہا اللہم وال من والہ وعاد من عادہ واحبب من احبہ وبغض من ابغضہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ وارد الحق معہ حیث دار، کہ اللہم وال من والہ، کہ اے اللہ اسے دوست قرار دے جو اسے دوست قرار دے، وعاد من عادہ، اسے دشمن قرار دے جو اسے دشمن قرار دے، واحبب من احبہ، اور اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، وبغض من ابغضہ، اور اس سے نفرت کر جو اس سے نفرت کرے، وانصر من نصرہ، اور اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، وخذل من خذلہ، اور اسے بے یارو مددگار کر دے کہ جو اسے بے یارو مددگار کر دے، وارد الحق معہ حیث دار، اور پروردگار عالم حق کو اس جانب موڑ دے جس جانب یہ موڑے، یعنی کہ حق کو علی کے ساتھ کر دے۔ اب عزیزان محترم، پیغمبر یہ اعلان کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ اس اعلان میں کیا مسئلہ تھا؟ اس لیے کہ دیکھیں اصحاب کے لیے یہ اعلان پہلی دفعہ تو نہیں تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ علی کی فضیلت کو پہلی دفعہ بیان کیا جا رہا ہو۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب آغاز تبلیغ ہوئی تھی تب کیا ارشاد فرمایا تھا پیغمبر نے کہ آج جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر پیغمبر بتاتے جا رہے تھے، حدیث منزلت سب کے ذہنوں میں ہے کہ جب مشرقی روم کے بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک عظیم لشکر تیار کیا تھا کہ میں جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کر کے اور ان کو ختم کر دوں گا تاکہ وہ ہماری طرف نہ آ سکے اور اسلام ہمارے علاقے میں نہ پھیل سکے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے اس موقع پر جنگی مقام تبوک کا انتخاب کیا تھا، اور وہاں پر جب امیر المومنین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اب امیر المومنین کو مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے، تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں نہیں لے کے جائیں گے؟ یعنی کیا مجھے یہ جہاد کا افتخار نہیں بخشیں گے؟ تو اس وقت رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لنبی بعدی، یا علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بجز یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر 40 دن کے لیے تو وزیر کس کو بنا کر گئے تھے؟ اپنا جانشین کس کو بنا کر گئے تھے؟ جناب ہارون کو بنا کر گئے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو رسول بتا رہے ہیں، لیکن رسول یہ بات جانتے تھے کہ جب بھی علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کے چہرے کیسے بن جاتے ہیں، جب بھی علی کے مقام و منزلت کو بیان کیا جاتا ہے تو دل میں جو کدورتیں ہیں، جو عناد ہے، جو بغض ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، اور جانتے ہیں کہ ان کی شرانگیزی کس درجے کی ہے، کس درجہ شرانگیز لوگ ہیں۔ تو پیغمبر اعلان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پروردگار عالم کا حکم تھا، پھر پروردگار عالم نے کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس، کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، تو اب اعلان نہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اچھا، پھر غدیر خم کا میدان رسول نے انتخاب کیا، پروردگار عالم نے انتخاب کیا۔ بھائی اتنی گرمی ہے،
اتنی چلچلاتی دھوپ میں رسول اللہ لوگوں کو روک رہے ہیں، ایک ایسی وادی کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ رکتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسی وادی کا انتخاب کرتے کہ جہاں پر عمومی طور پر لوگ رکتے ہیں تو پھر بعد میں یہ کہہ دیا جاتا کہ وہاں پر تو قافلے رکتے ہی تھے، تو رسول اللہ نے بھی اپنی تھکان دور کرنے کے لیے وہاں پر قافلے کو روک لیا اور اس کے ساتھ ساتھ بس ایک اعلان بھی کر دیا. اس سے کیا ہوتا کہ اعلان کی اہمیت کم ہو جاتی، لیکن وہاں روک رہے ہیں جہاں پر عمومی طور پر لوگ رکتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اعلان کی اہمیت کیا ہے. اب بہرحال رسول اللہ تشریف لائے، اپنے خیمے میں گئے. کچھ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے وقت یا فوراً ہی بعد رسول اللہ نے سب سے کہا کہ جاؤ اور جا کر علی کو مبارکباد دو. تو شیخین سب سے آگے آگے پہنچ گئے اور کیا کہا؟ بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولا یا مولا یا کل المؤمنین والمؤمنات. بخن بخن کا مطلب عربی لغت میں مبارکباد نہیں ہے. عربی لغت میں بخن کا مطلب ہے واہ واہ، کیا بات ہے یا علی، آپ کے لیے رسول اللہ نے کیا پیغام دیا. اور اسی بخن بخن کے ساتھ پورے مجمع کا رخ بخن بخن پہ لگا دیا. اب جو مولا علی سے جہاں ملتا بخن بخن یا علی بخن بخن کر کے وہیں ختم اور پیغام غدیر فراموش کر دیا گیا. پھر اعتراضات لائے گئے. اعتراضات کیا لائے گئے؟ کہا گیا کہ رسول اللہ نے جب یہ اعلان کیا تھا علی تو موجود ہی نہیں تھے. جب علی موجود نہیں تھے تو اخذ بیدہ علی، کس علی کا ہاتھ بلند کر رہے تھے میدان غدیر میں؟ کوئی اور علی تو ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، فقط ایک ہی علی ملتا ہے. کہا کہ اچھا اب اس بات کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. پھر کہا کچھ نہیں کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے، لیکن یہ حدیث تو تواتر کی حد تک ہے، اور صرف ہمارے یہاں امامیہ کیا نہیں بلکہ ہمارے برادران اہل سنت کیا بھی تواتر کی منزل پر یہ حدیث ہے. اب تواتر یا متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے؟ وہ کہ جس کے ہر زمانے میں اتنے راوی ہوں کہ آپ اس حدیث کو جھٹلا ہی نہ سکیں. تو جلال الدین السیوطی، غزالی اور سیاہ ستہ سوائے شروع کی دو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ سب نے اس کو لکھا ہے. بے شمار اہل سنت کی ہمیں کتب احادیث بھی اور کتب تاریخی بھی، کیونکہ دیکھیں غدیر کا جو اعلان ہے وہ اپنی نوعیت میں ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ حیران کن اعلان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی اعتبار سے بھی اہمیت رکھتا ہے اور حدیث کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتا ہے. اچھا اب تواتر کو بھی نہیں جھٹلا پائے کہ تو متواتر حدیث ہے، تواتر کی حد تک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ چلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں. اچھا مولا کے معنی دوست کے ہیں تو رسول اللہ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لوگوں کو روک رہے ہیں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ علی میرے دوست ہیں. آپ لوگ بھی سب علی کو مبارکباد دیں، علی میرے دوست ہے. قرآن کیوں لفظ مولا کو دوست کے لیے استعمال نہیں کر رہا؟ قرآن میں تو کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں چونکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی نا یا ایھا الرسول بلغ، اور پھر اس کے بعد کیا آیت نازل ہوئی تھی جب اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے. کس اعلان کے بعد؟ دوستی کے اعلان کے بعد اللہ نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا. اچھا اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو جو قرآن کے عربی الفاظ ہیں وہ وہی الفاظ ہیں کہ جنہیں اس زمانے میں عرب آپس کی گفتگو میں استعمال کیا کرتے تھے. تو قرآن نے تو لفظ مولا کو یا لفظ ولی کو بحیثیت دوست نہیں استعمال کیا. قرآن میں تو آپ کے پاس کیا ہے؟ حبیب کا لفظ ہے، خلیل کا لفظ ہے. اچھا کہا چلو دوست نہیں ہے تو ناصر ہے، مددگار ہے، میں بھی تمہارا مددگار تھا، یہ بھی تمہارے مددگار ہے. اچھا مددگار کے لیے تو لفظ نصر، نصرت کا لفظ، ناصر کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے. اب کہا کہ اچھا
اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو بھی کیسے، لیکن کوشش اپنی طرف سے پوری کی گئی کہ امت کا رخ دوستی کی جانب موڑ دیا جائے، تاکہ پیغام ولایت سے، پیغام امامت سے، اس اعلان سے لوگوں کو منحرف کر دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، اچھا اب یہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ علی، جو میں نے پہلے بیان کیا کہ علی نہیں تھے یہاں پر، کچھ نے تو کہا ہے کہ علی تھے ہی نہیں غدیر میں، کچھ نے کہا کہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ علی یمن گئے تھے اور جب واپس آئے تو کچھ لوگوں کی ناراضگی ہو گئی تھی علی سے، تو رسول اللہ نے کہا کہ چلو اتنا اچھا موقع ہے، سب کو آپس میں بھائی چارگی کر دیتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، امیر المومنین کے ہمیں 3 یمن کے سفر ملتے ہیں تاریخ میں۔ پہلا سفر ملتا ہے کہ جب مولا کو بھیجا گیا یمن، پہلے کسے بھیجا تھا؟ خالد بن ولید کو، کہ جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو اور لوگوں کو مسلمان کرو۔ اب جب ان سے نہیں ہوا، اتنے مہینوں وہاں رہے، کوئی مسلمان نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ پھر رسول نے امیر المومنین کو بھیجا، اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ پہلے دوسروں کو موقع دیا جاتا تھا کہ آپ آزما لیں اپنی طاقت، جب آپ سے نہیں ہوگا تو پھر امیر المومنین کو بھیجیں گے، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ جو علی نے کیا اگر ہمیں بھیجتے تو ہم بھی یہی کر لیتے۔ تو امیر المومنین کو جب بھیجا تو امیر المومنین کے کہتے ہیں کہ پہلے ہی خطبے میں قبیلہ بنی حمدان پورا کا پورا مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اب امیر المومنین نے وہاں سے جب واپس آئے تو غنائم آپ کے پاس موجود تھے، وہی مال غنیمت موجود تھا۔ پھر ان لوگوں نے، ابھی جیسے میں نے پہلے بیان کیا، اسی انداز پر، اسی طرز پر ان لوگوں نے، علی جو ہے وہ پہلے مدینے پہنچ گئے رسول کی زیارت کے شوق میں۔ رسول نے کہا کہ علی لشکر کو لے کر آئیے۔ اب جب لشکر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سارا مال غنیمت تو آپس میں تقسیم کر چکے ہیں۔ اب پھر مولا نے سارا مال غنیمت لیا، اور پھر جب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا اس سپاہی سالار کو جو اس وقت لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس سے کہا کہ جاؤ، برا بن عاتب، اس سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے شکایت لگاؤ۔ وہ گئے، جا کے رسول اللہ سے شکایت کر دی کہ علی نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ رسول اللہ اسی انداز میں غضبناک ہوئے اور کہا کہ ما یریدونا، تمہیں کیا مسئلہ ہے علی کے ساتھ؟ تم کیوں علی کی شکایتیں میرے پاس لاتے ہو؟ علی کی شکایتیں میرے پاس نہ لایا کرو۔ انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ وہو یا علی یا علی یا علی مولا کل مؤمن و مؤمنہ من بعدی، کہ یہ میرے بعد لوگوں کے مولا اور آقا ہیں۔ اور پھر دوسرا کہ جب کچھ قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا تو رسول اللہ نے امیر المومنین کو صلح کے لیے بھیجا تھا۔ اب وہاں پہ تو اس کا کوئی لشکر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو مولا علی خود ہی گئے اور خود ہی آ گئے۔ اور تیسرا یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ سفر تھا امیر المومنین کا، کہ جب آپ یمن گئے تھے، اور کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ 1 ہفتے پہلے، غدیر کے اعلان سے 1 ہفتے پہلے کا واقعہ تھا، یا کچھ روایات کے مطابق 10 دن پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ بہرحال امیر المومنین وہاں پر موجود تھے اور اعلان بھی علی کی ولایت کے لیے ہی ہوا تھا، لیکن لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ اور آپ کے پاس شاعر غدیر موجود ہیں، حسان بن ثابت، کہ جنہوں نے فی البدی شعر کہا تھا، اور اس شعر میں کیا کہا تھا؟ اس شعر میں کہا تھا، اس کے آخری کے 2 مصرے یہ تھے کہ یا علی آپ کھڑے ہو جائیے اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ آپ لوگوں کے امام ہیں اور ہادی ہیں۔ تو انہوں نے کون سا اعلان سنا تھا؟ میرے خیال میں انہوں نے تو دوستی کا اعلان نہیں سنا تھا، ورنہ اس شعر میں لفظ امام اور ہادی نہیں آتا۔ یعنی کہ اعلان غدیر جو اعلان ولایت تھا وہ در حقیقت نظام امامت اور نظام ولایت کا اعلان تھا، اور کوئی شخص بھی نظام ولایت سے باہر نہیں ہے، اللہ کی ولایت سے باہر کوئی بھی نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ اپنے ولی کو طاغوت مانتا ہے۔
ٹھیک ہے. اور اس نظام ولایت، چونکہ ٹائم نہیں ہے کہ نظام ولایت پہ گفتگو کی جائے، یہ جو نظام ولایت ہے اس کی آپ چھوٹی سی جھلک آج ولایت فقیہ کی صورت میں دیکھتے ہیں. یہ نظام ولایت ہے، لیکن لوگوں کو جان کر اس نظام سے، اس نظام ولایت سے دور کیا گیا، دوسری جانب لوگوں کا رخ موڑا گیا. کیونکہ اگر غدیر کے پیغام کو سمجھ لیا ہوتا، اگر ولایت کے پیغام کو لے لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، تو پھر سقیفہ کی نوبت ہی نہیں آتی. چونکہ رسول اپنے بعد جانشین مقرر کر کے جا چکے ہیں. اور پھر یہی جب روایت کے جملے ہیں کہ انہی کی کتاب سے توفینی رسول اللہ، جب رسول اللہ رحلت کر چکے، قال ابو بکر، خلیفہ اول نے کہا انا ولی رسول اللہ. اچھا آپ رسول اللہ کے دوست ہیں؟ نہیں. کہا یہاں پر ولی کا کیا مطلب ہے؟ سرپرست اور حاکم. کہ جناب ابو بکر خلیفہ اول کیا ہیں رسول اللہ کے بعد؟ رسول اللہ کے وصی ہیں، ولی ہیں، جانشین ہیں، امت کے حاکم ہیں. کہا اچھا پھر؟ کہا توفینی ابو بکر. اب جناب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو جناب عمر نے کیا کہا؟ انا ولی رسول اللہ و ولی ابو بکر، میں رسول اللہ کا دوست ہوں اور ابو بکر کا بھی دوست ہوں. نہیں، یہاں پر آپ نے کیا ترجمہ کیا کہ میں رسول اللہ کا بھی ولی ہوں، یعنی کہ وصی ہوں، جانشین ہوں، اور خلیفہ اول کا بھی وصی اور جانشین ہوں. تو یہاں پر اگر آپ لفظ ولی کا ترجمہ حاکم اور سرپرست کر رہے ہیں تو من کنتم مولا میں بھی ولی اور مولا کا ترجمہ سرپرست اور حاکم کا ہی کیجئے. کیونکہ عزیزان محترم یہ جو غدیر سے دور کیا گیا، اسی کا نتیجہ تو کربلا نکلا کہ فقط 50 سال کے بعد، بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، 50 سال کے بعد یہ نوبت آئی کہ حسین ابن علی کو مدینے سے خروج کرنا پڑا، مدینے سے نکلنا پڑا. اور اس کربلا کے میدان میں اور مولا کے بیچ میں خطبے ملتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے غدیر کی جانب اشارہ کیا ہے، اس میدان کرب و بلا میں میرے مولا نے اسی غدیر کے پیغام کو فراموش کر دینے کے نتیجے میں وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کس کی قربانی پیش کی ہے حسین نے؟ علی اکبر جیسے جوان کی قربانی پیش کی ہے، عباس جیسے زور بازو کی قربانی پیش کی ہے، عباس جیسے بھائی کی قربانی پیش کی ہے، قاسم جیسے بھتیجے کی قربانی پیش کی ہے، اون و محمد جیسے بھانجوں کی قربانی پیش کی ہے. اور بہت ہی سخت منزل حسین کے لیے ششماہے کی قربانی پیش کی. اور پھر اس سے بھی سخت منزل کہ حسین کو زینب جیسی بہن سے الگ ہونا، زینب کو ودا کرنا ہے. اور سب سے سخت منزل آخر کے لیے کہ حسین کو سکینہ سے الگ ہونا. بہت محبت تھی حسین کو سکینہ سے، اور کیوں نہ ہو کہ جسے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہو، جسے حسین نے اپنے سینے پر سلایا ہو. وہ بچی جو اپنے گھر میں بھی کبھی 2 قدم نہ چلی ہو، کبھی چچا کی گود میں، کبھی بابا کی گود میں، وہی بچی روز عاشور ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ. جو بھی میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا. بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ. عزیزان محترم، جب 11 محرم ہوئی ہے اور ایک قافلہ چلا ہے تو ابھی ذرا ہی دور قافلہ چلا تھا کہ ایک مرتبہ شمر لعین آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین سکینہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، حسین سکینہ کو بڑا چاہتے ہیں، کوئی مجھے بتائے گا کہ سکینہ کہاں پر ہے؟ تمام بیویاں خاموش ہیں. ایک مرتبہ چلا کر کہا کہ بتاؤ سکینہ کہاں ہے؟ تو ایک بیوی نے اشارہ کیا کہ وہ جو ام رباب کی گود میں بیٹھی ہے وہ سکینہ ہے. ایک مرتبہ
بی بی ام رباب کے اونٹ کے قریب آیا اور کہا کہ سکینہ کو اونٹ سے اتارو۔ حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے نا، میں سکینہ کو الگ اونٹ پہ بٹھاؤں گا۔ ایک مرتبہ الگ اونٹ لایا گیا، سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا گیا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا اور ادھر وہ ننھی بچی آوازیں صدا بلند کرتی رہی کہ اماں مجھے اکیلے نہیں بیٹھنا، بھیا سید سجاد میں گر جاؤں گی، بھیا مجھے اکیلے نہیں بیٹھنا، پھوپھی زینب مجھے اکیلے نہیں بیٹھنا، پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ ایک مرتبہ سکینہ کو بٹھایا گیا اور گھوڑوں کو اونٹ کو دوڑایا گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کا گریہ بلند ہوا تو شمر نے کہا کہ ذرا اونٹ کو بیٹھاؤ اور رسیاں لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ رسیاں لائی گئیں۔ اب سکینہ کو اس انداز سے اونٹ پر باندھا گیا کہ سکینہ کا سینہ تھا اور اونٹ کی کوہان تھی، اور ایک مرتبہ سکینہ کو باندھ کر اونٹوں کو دوڑایا گیا۔ اب جو اونٹ دوڑتا سکینہ کا سینہ کوہان سے رگڑتا اور لہو بہنا شروع ہو جاتا۔ ارے کیا کرب کی منزل ہوگی کہ میری شہزادی صدا بلند کرتی تھی، بابا بابا آپ مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، بابا آؤ سکینہ کا سینہ دیکھو، ارے دیکھو سکینہ کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے بابا، میرے سینے سے خون جاری ہے۔ ایک مرتبہ جب بی بی کو اونٹ سے اتارا گیا تو دیکھا سکینہ کا کرتا پورا لہو لہان ہے۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ شام پہنچا۔ شام میں ایک مقام پر سکینہ کے جب ہاتھ رسی سے کھولے گئے، جب گردن کی رسی ڈھیلی گئی تو ایک مرتبہ سکینہ نے جا کر اپنے بیمار بھائی کو گلے سے لگایا۔ ارے میرے بیمار مولا کی صدا آئی کہ ایک مرتبہ سکینہ نے سوال کیا کہ بھیا ارے کیوں صدا بلند کرتے ہیں؟ کہا سکینہ میری یہ توق بڑی گرم ہو جاتی ہے جب مجھے دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے، جب مجھے سورج میں بٹھایا جاتا ہے تو یہ توق بڑی گرم ہو جاتی ہے سکینہ، جب کوئی سے ہلاتا ہے تو میری کھال ادھڑنے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد بچی کو پانی ملا۔ اب جو سکینہ کو پانی ملا ایک مرتبہ لے کر آگے بڑھی اور بھیا کی بیڑیوں اور توق پر ڈالنا شروع کیا۔ میرے مولا نے سوال کیا کہ سکینہ ارے بڑی پیاسی تھی، پانی کیوں نہیں پیتی، ارے میرے اوپر کیوں پانی ڈالتی ہو؟ ایک مرتبہ بچی کہتی ہے کہ بھیا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ارے توق بڑی گرم ہے، ارے آپ کو اذیت ہوتی ہے، ارے میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ آپ کی توق کچھ ٹھنڈی ہو۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، اور جب دربار یزید میں پہنچا نا ایک مرتبہ یزید نے سوال کیا، میں نے سنا ہے کہ حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ، حسین بڑی محبت کرتے تھے، میں نے سنا ہے کہ حسین اپنے سینے پہ سکینہ کو سلایا کرتے تھے، ارے بڑے نازوں سے سکینہ کو پالا ہے، شمر ذرا بتانا ان میں سے سکینہ کون ہے؟ شمر نے اشارہ کیا اس چھوٹی بچی کی جانب۔ یزید نے کہا ذرا میرے پاس لے کر آؤ۔ سکینہ تھوڑا آگے بڑھی۔ یزید نے کہا کہ سکینہ تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا نا، تمہارا بابا تمہیں پیار سے کیا کھلاتا تھا؟ سکینہ نے کہا کہ میرا بابا مجھے رطب کھلایا کرتا تھا۔ کہا کہ وہ تشت دیکھ رہی ہو، ارے سکینہ میں نے تمہارے لیے رطب تازہ منگوایا ہے، ارے جاؤ جا کے اس تشت میں سے لے لو۔ ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی، اب جو کپڑا ہٹایا دیکھا بابا کا سر ہے، جیسے ہی آگے بڑھنا چاہا ارے شمر نے تازیانہ مارا، ارے سکینہ کو روکا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ سکینہ چاہتی ہو بابا سے ملنا، ارے چاہتی ہو بابا کے سر کو گودی میں لینا؟ ارے آج تمہاری محبت کا امتحان ہے سکینہ، میں تب مانوں حسین تم سے محبت کرتے ہیں جب تم بلاؤ اور سر حسین تمہارے پاس آئے۔ ایک مرتبہ بچی نے ننھے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا بابا ارے بابا آپ کا امتحان تو کربلا کے بن میں ختم ہو گیا تھا، بابا سکینہ کا امتحان ہے، ارے بابا تجھے میری محبت کا واسطہ، ارے بابا تجھے میرے حق کا واسطہ، ایک مرتبہ سکینہ کے پاس آ جا۔ ارے ادھر سے سر بلند ہوا، ارے سکینہ کے آغوش میں آیا۔ ایک مرتبہ بچی
بچی نے بین کرنا شروع کیے، ارے بابا میرے گالوں کو دیکھو، ارے بابا مجھے اتنے تماچے مارے گئے کہ میرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، ارے بابا میرے کرتے کو دیکھو، میرا کرتا لہو لہان ہے۔ بس عزیزان محترم، ان قیدیوں کو زندان شام میں ڈالا گیا۔ ایک روز سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں۔ جب سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا نا تو روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، بابا بابا اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اب سکینہ سے زندان میں نہیں رہا جاتا، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھ کھلی، وہ میرا باپ برابر میں موجود ہے، زینب برابر میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ رونا شروع کیا، اماں میرا بابا اب یہی تھا، اماں مجھے بابا کے پاس لے جاؤ، پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ بھیا سے کہا، بھیا سید سجاد مجھے بابا کے پاس جانا ہے، ارے ابھی میرا بابا یہی موجود تھا، مجھے کہا تھا سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر یزید کی آنکھ کھلی، کہا کہ یہ کون اتنا گریہ کر رہا ہے؟ بتایا گیا کہ حسین کی بچی ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہا تو جاؤ سر حسین لے جاؤ۔ ایک مرتبہ مشعل کے ساتھ جب تشت میں سر حسین آیا، بچی نے جو تشت کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا، بھیا مجھے کھانا نہیں چاہیے، بھیا سکینہ کو بھوک نہیں ہے، بس ایک مرتبہ مجھے میرے بابا سے ملوا دو۔ اب جو تشت سے کپڑا ہٹایا، ارے سکینہ نے دیکھا بابا کا سر ہے، ایک مرتبہ آغوش میں لیا، ارے رخسار پر رخسار کو رکھا، کہا بابا، ارے بابا یہ آپ کو کس نے ذبح کیا؟ اے بابا یہ آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے بابا یہ آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے کس نے خضاب کیا؟ ارے بچی بین کرتی جاتی ہے، بیویاں گریہ کرتی جاتی ہیں۔ اتنے میں بچی خاموش ہوئی، وہ میرا باپ آگے بڑھی، سکینہ کا جواب نہیں آتا، پریشان ہوئی، کہا بی بی دیکھیے میری بچی کا جواب نہیں آتا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا گیا کہ جاؤ بیٹا دیکھو، ارے سکینہ بات کیوں نہیں کرتی؟ ایک مرتبہ میرا بیمار امام آگے بڑھا، اب جو نبض سکینہ پہ ہاتھ رکھا، صدا بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے وہ بچی کے جس کو زندان سے جانے کی سب سے زیادہ خواہش تھی، ارے وہ اسی زندان میں گزر گئی۔ ارے جناب سکینہ کی میت اٹھائی گئی، میرا دل کہتا ہے کہ جب میت